ایڈم بھائی، میں ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا، اس میں الیگزینڈر دا گریٹ مطلب جو پرشین یہ تھا، اس کو اس نے مسلمان بتایا تھا کہ وہ سکندر اصل عالم تھے جی انہوں نے. بیسیکلی ہاں بیسیکلی یہ دلکر نین ہے نا، دلکر نین ہاں میجورٹی ہاں آف دا مسلمان کہتے ہیں کہ دلکر نین لفظ ہے دو سینگوں والا، دو سینگوں والا کر نین، جس کے دو سینگ ہو. دلکر نین جو الیگزینڈر دا گریٹ تھا ہسٹری کے اندر، وہ واحد کنگ یا رولر یا اٹیکر تھا جو کہ ایک پہنتا تھا ٹوپا سر کے اوپر جس پہ دو سینگ ہوتے تھے لوہے کے، یعنی جو ہیلمٹ وہ پہنتا تھا نا اس پہ دو سینگ تھے، اور اس کا جو سکے جب نکلے تھے تو اس کے اندر بھی دو سینگ بنے ہوئے تھے اس کے سر کے اوپر، بیکاز ہی یوزڈ ٹو ویئر اے ہیلمٹ ود ٹو ہارن. تو بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین مانتے تھے. اچھا، اور بڑے عرصے تک مانتے رہے، کوئی 800-900 سال تک مانتے رہے. وہ کیوں؟ کیونکہ تمام باتیں جو حدیثوں میں جو تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ذوالقرنین جیسی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ لیٹسٹ ریسرچ نے ثابت کیا مختلف ریفرنسز کے تھرو کہ الیگزینڈر دا گریٹ جو سکندر اعظم ہے وہ گے تھا، ہی واز اے گے، وہ لونڈے باز تھا. تو پھر جو لیٹر آن مسلمان تھے نا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں 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 نہیں، یہ الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہے، لوگوں کو غلط قیاس ہوا تھا. کیونکہ بھائی کیونکہ بقول قرآن کے وہ تو ایک بہت بڑا پروفٹ تھا، نبی تھا، تو وہ نبی ذوالقرنین نبی کو گے تو نہیں رکھ سکتے تھے. تو اب جب الیگزینڈر دا گریٹ ثابت ہو گیا کہ گے ہے تو مسلمان کہنا شروع ہو گئے نہیں 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 نہیں، ذوالقرنین جو ہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ واز اے گے پرسن، یعنی اس کی بیویاں گرے نہیں، ہومو سیکسول، غلط بول رہا ہوں لفظ، ہومو سیکسول یعنی دونوں کے ساتھ، بائی سیکسول، سوری بائی سیکسول. جی 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 he used to go for both, right. جب یس. بندہ مل گیا بندہ، جب بڈھی مل گئی بڈھی، لائک اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی. ٹھیک ہے، جو ملے آ جا بھائی. تو وہ اس کی وجہ سے ابھی تک بہت سارے انڈین پاکستانی لوگوں کو نہیں پتا اس ہسٹوریکل فیکٹ کا. تو اس وجہ سے ابھی تک وہ ارلی اسکالرس کی کی باتوں کو اپنائے ہوئے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ ہے، بٹ ہی واز ناٹ. پرابلم یہ ہے کہ قرآن اور محمد نے صرف وہ باتیں بتائی ہیں جو اس نے لوگوں سے سنی ہوئی تھی. اس زمانے میں جو قصے چل رہے تھے نا، اس نے وہ قصے لکھوا دیے قرآن میں. اللہ تو ہے کوئی نہیں، ابھی آپ کو ثابت کیا تھا. اب اسی طرح یہ ذوالقرنین کے بارے میں ایک قصہ کس طرح آیا تھا کہ کسی اس کے اسباب النزول یہ ہے کہ کسی نے پوچھا اس سے محمد سے کہ یار اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ اس زمانے میں اتنا کچھ نہیں پتا تھا لوگوں کو ذوالقرنین کا. اب محمد جو ہے نا وہ پھرتا ہوتا تھا تجارت کے لیے، اس نے کہانیاں سنی ہوئی تھی. قرآن بھی اسی لیے کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تم سے کہ بتاؤ کہ ذوالقرنین کون ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے. ذوالقرنین وہ ہے جس نے ایک سفر کا راستہ کیا اور وہ طلوع فجر تک جا پہنچا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جو ہے نا آیت چیپٹر نمبر 18 کی، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں. تو اسباب النزول بھی ہے. تو محمد نے اس کو ذوالقرنین کو اپنا پروفٹ بنا دیا. انہوں نے کہا انہوں نے امب دا پتا نہیں، چلو میری گل مان لیں گے. لیکن اتنے عرصے کے بعد 2000 سال کے بعد جب ساری چیزیں فیکچوئل نظر آ گئی ہیں، مجھے آج کے زمانے میں سمجھ نہیں لگتی کہ مسلے کیوں ہیں، آج کے زمانے میں کیوں ہیں. اس وقت چلو ٹھیک ہے یار، لوگوں کے پاس عقل نہیں تھی، ریفرنسز نہیں تھے، نالج کا فقدان تھا، there were so many problems، اور قرآن کی ان عجیب عجیب باتوں کو لوگ مان بیٹھے. سچا کائنڈ آف میک سینس. اس وقت جب اتنا نالج ہے، انفارمیشن ہے، سارا کچھ ہے، اس وقت یہ کیسے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ That's the bigger problem. بدوؤں کی عقل پہ کوئی کیا روئے. یہ یونیورسٹی کالج جانے والی مسلمان امت کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ انہوں نے عقل کدھر پھینک دی ہے؟ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو آج سب معلوم ہے نا. اس وقت تو چلو جس کو جو میں تو کنسیشن دینے کو تیار ہوں بھائی، اس زمانے میں چلو کیا پتا جس کو جتنا معلوم ہے اس نے بتا دیا، اس حساب سے تو غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کے مسلمان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے آگے کیوں نہیں بڑھنا ہے؟ اس نے کیوں اٹکے رہنا ہے ان غلط باتوں پہ؟ ایگزیکٹلی میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا. آج کل تو انفارمیشن اوپن ہے، یو کین سرچ، یو ول فائنڈ اٹ. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے سے نہ بتائی گئی ہو، پہلے سے نہ ہو. اور محمد نے جو جو باتیں بتائی ہیں جنت کی، اچھا محمد نے جنت کی جتنی باتیں بتائی ہیں نا، وہ رومن بادشاہ سیزر نے جو ایک آئلینڈ پہ گیا تھا، اس آئلینڈ پہ اس نے جو جو کچھ کیا ہوا تھا نا، اس نے لوگوں کے نام منہ سے سنا ہوا تھا. اس نے ایک بڑا سا محل بنایا، رائٹ سائڈ پہ دیکھو تا حد نگاہ اس کا محل ہے،
اس کے باغ ہیں, لیفٹ سائڈ بھی دیکھو تا حد نگاہ اس کا باغ ہے, اور اس کے بعد سمندر ہے, پانی پانی, ٹھیک ہے, تو پانیوں کے اوپر آ گیا. پھر اس کے محل میں موتیوں کی طرح لڑکے گھومتے پھرتے ہیں جو اس کو سرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سیزر, جولیس سیزر کی کہانی ہے ساری, اس نے محل یس بنایا تھا اینڈ میں. وہاں پہ ہر قسم کی بچی وہ اپنے علاقے سے ٹیٹم ٹیٹ بچیاں پکڑ کے اس محل میں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایسی بچیاں جو جس نے کبھی کسی مرد کے ساتھ کچھ نہ کیا ہو, قرآن بھی یہی کہتا ہے, وہ بچی جس نے کبھی کسی مرد کو ٹچ بھی نہیں کیا, یہ والی ہم تمہیں جنت دیں گے, وہ وہاں پہ لے جاتا تھا, ان کے ساتھ شب بزاری کرتا تھا. ایک ایک نہیں, کئی کئی بچیاں اس کے پاس ہوتی تھیں, 72 کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں کرتا تھا. 72 کا لفظ آ گیا قرآن کے اندر. وٹ ایور یو ول ہیئر اباؤٹ جولیس سیزر اینڈ ہز پیلس, جو اس نے وہ کیپریا کے پاس ایک آئیلینڈ کے اوپر بنایا تھا اپنے آخری اوقات میں, اور وہاں پہ اپنی اینڈ جو ہے اس نے سفر کیا, وہ سارا کچھ آپ کو قرآن میں ملے گا. شراب ملے گی, ایسی خوبصورت شراب کہ آپ جتنی مرضی پی لو آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا, آپ کو قرآن میں وہی ملے گا. جولیس سیزر کی شراب, اس نے کتنے پرانے لوگوں نے جو شراب رکھی تھی, وہ جو اچھی اچھی پرانی شراب تھی اس نے وہاں پہ لاگی کہ وہ ہیڈک نہ دے لیکن مستی کرائے, وہ اس نے وہاں پہ لے دی. اب جو بچے لڑکے ہیں وہ اس نے وہاں پہ رکھ دی. یار یو ول فائنڈ ایوری تھنگ دیٹ جولیس سیزر ہیڈ ان ہز پیلس. محمد وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. انگور جولیس سیزر کا فیورٹ. آپ ہسٹری پڑھو یار جولیس سیزر کی, یو ول نو دیٹ, یو ول نو. اس نے جو کچھ وہاں پہ کیا تھا نا, وہ سارا کچھ محمد نے بتا دیا جنت میں ملے گا. کیوں محمد کو یہاں پہ نہیں مل سکتا تھا؟ کوئی نئی چیز بتاؤ مجھے. ہاں صرف جو ایک چیز ہے وہ اس نے دوسری جگہوں سے لی ہے, وہ یہ لیا ہے کہ جنت میں آپ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونی, ایور لاسٹنگ لائف. یہ اس نے بائبل سے چک لیا, ایور لاسٹنگ لائف. انہوں نے کہا چلو جی ایتھو چک لو, دو چیزیں ایتھو چک لو, دو چیزیں اتھو چک لو, چلو جی اسلام بن جاتا ہے. واٹس دا پرابلم؟ دیٹس اٹ. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھو جنت کا نقشہ کیا کھینچ رہا ہے, جو آپ اس دنیا میں بنا سکتے ہو اگر آپ کا پیسہ ہو. What is the benefit of the heaven اگر آپ اس دنیا میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کا پیسہ ہو؟ کیا بینیفٹ ہے؟ nothing. everlasting sex. جولیس سیزر گھنٹوں بڑا سیکس کر لیتا تھا. کیسے؟ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا. میں نے ایک زمانے میں ایک پریزنٹیشن دی تھی, جولیس سیزر. میوزک کی آواز کہاں سے آ رہی بھائی؟ پتہ نہیں کوئی گٹار بجا رہا ہے. علی بھائی بجا رہے کیا؟ اینی ہاؤ, تو یہ بیسک آپ جب دیکھو گے آپ کو پتہ لگے گا اسلام میں آپ کو ہر چیز نظر ملے گی. سکندر اعظم بھی اسی طرح آ گیا, لوگوں نے کہا شاید نبی ہمیں کچھ بتا دے اس کو ثابت کرنے کے لیے. چلو جی واہ جی واہ ماشاءاللہ, ذوالقرنین آ گیا. آج ذوالقرنین بائی سیکچوئل ثابت ہو گیا. نہیں یہ سکندر اعظم نہیں, کوئی اور ہے. کون ہے پتہ نہیں. قرآن میں ایک بندے کا ذکر ہے جو ایک جگہ سے چلا اور دوسری جگہ تک پہنچ گیا, زمین کے ایک کونے سے چلا دوسرے کونے تک پہنچ گیا, سورج نکلنے والی جگہ سے گیا سورج غروب والی جگہ تک پہنچ گیا, پھر وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا, وہاں پہ اسے ڈیم بنا دیا, سارا کچھ کر دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ہسٹری میں کوئی ریکارڈڈ نیم ہی نہیں ہے اس کا. کیا بکواس ہے بھائی, ہیلو, ہسٹری میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اس چیز کا, اتنے بڑے شخصیت کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. کیا بکواس ہے, کیا بکواس ہے یار. کوئی یار عقل نقل کے ناخن لو, تم لوگ عقل وقل کے ناخن لو. خضر, اس نے جناب خضر نے کیا کیا ہوا ہے, خضر نے پیا ہوا ہے آب حیات سے پانی. خضر نے آب حیات سے پانی پیا ہوا ہے, وہ مر ہی نہیں سکتا. لو جی, یہ ان کا ایک نبی ہے خضر. موسیٰ خضر کے پاس جا کے اس سے نالج لینے جا رہا ہے. اللہ نے کہا تو خضر کے پاس جا کے نالج لے. اللہ تو فرشتے بھیج رہا ہے, تو میرے سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے, اللہ تو بتا دینا مجھے علم دے دے, تو ہی دے دے. نہیں تو جا خضر سے جا کے سیکھ. موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ دانا, میرے سے زیادہ کوئی عقل مند شخص بھی ہے؟ ہاں ہے. کون ہے؟ اللہ. خضر. کیا کروں, کیسے جاؤں اس تک, اس سے جا کے نالج لے, کیسے جاؤں؟ تو ایسا کر, ایک مچھی لے, اسے باسکٹ میں ڈال, جہاں پہ مچھی باسکٹ میں سے کڑم کر کے باہر نکل جائے گی اور تیرنا شروع کر دے گی, سمجھ لیں وہاں پہ خضر ہے.
اب مچھی کیسے تیرنا شروع کر دے گی؟ وہ آب حیات یعنی کہ ہمیشہ زندہ رکھنے والا پانی، آب حیات زندگی دینے والا پانی، وہ وہاں پہ جا کے دو دریاؤں کے کراس سیکشنل کے اوپر جا کے جو ہے نا نیند آ گئی، وہ پانی کی چھینٹیں گری مچھی کے، مچھی جب کرم کر کے پانی کے اندر چلی گئی، مچھی زندہ ہو گئی۔ خضر نے آب حیات پیا ہوا ہے، بھائی یہ کدھر ہے آب حیات؟ سانو بھی 10 دن اسی جا کے پی لئیے ہیں۔ اتنی آبادی ہے دنیا کی 8 بلین آبادی کے 7.5 بلین آبادی، سب کو آب حیات چاہیے بھائی، آج تک نہیں ملا کسی کو۔ موسیٰ چلا بھی گیا آب حیات لینے، اس وقت ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، کشتیاں بھی شاید بڑی مشکل سے تھیں جو کہ چلتی نہیں تھی، ہوا سے چلتی تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، وہ موسیٰ ایجپٹ سے نکلا آب حیات والی جگہ بھی پہنچ گیا۔ کیا ڈرامے بازیاں لکھی ہوئی ہیں بھائی، آب حیات نہ ہوا پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہوا۔ وہاں سے وہ پکڑتا ہے کشتی میں بیٹھ کے، کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے۔ موسیٰ کہتا ہے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہتا ہے میں نے کہا تھا نا بولی، جو میں کروں گا بولنی نا۔ کیا بکواس ہے، اگر تو نالج لینے گیا تو تجھے بتانا ہے ہر چیز، ڈنگر۔ تو آپ کو پورے قرآن کے اندر اس ٹائپ کی بہت ڈھیر ساری چیزیں ملیں گی۔ پھر موسیٰ کہاں سے پکڑا؟ موسیٰ پکڑا ببلیکل کریکٹر، اس کو ایڈ کر دیا خضر کے ساتھ، ایک کہانی کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی کہانی بنا دی۔ جہاں سے مرضی ایک چیز وہاں سے پکڑی، ایک چیز وہاں سے پکڑی۔ اچھا اب جنت میں جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ پل صراط کراس کرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ وہ ایک پل ہے جو اس نے پکڑ لیا، زوراسٹرینز کہتے تھے کہ ان کا ایک برج ہے، برج آف سم تھنگ، مجھے بھول گیا اس کا نام۔ تو برج آف، اس کے برج کے اوپر سے گزرو گے تو آپ ایور لاسٹنگ لائف تک پہنچو گے۔ محمد نے وہ بھی چوری کر لیا، پل صراط بنا دیا۔ اس برج کے نیچے کیا؟ جہل۔ قرآن چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 70-71، نہیں ہے کوئی جو اس کے اوپر سے گزر سکے ایکسپٹ کہ پہلے وہ گر جائے گا جہنم کے اندر، اور پھر اللہ جس کو چاہے گا اس میں سے نکال دے گا۔ قرآن کے اندر لکھ دیا یار، زوراسٹرین کی کتاب کا پل ایز اٹ از قرآن کے اندر ڈال دیا، سورہ 19 آیت نمبر 71-72۔ سیریسلی لو آگ پرست بھی بیچ میں آ گئے، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ جو محمد کے ارد گرد جتنے بھی آئیڈیالوجیز تھیں وہ پکڑ کے اس نے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے جو سنتا رہا تجارت کرتے ہوئے جاتے ہوئے، جو کچھ سنتا رہا، وہ جو بندہ جو کہتا تھا وہ محمد اس کے اندر گیم ڈال دیتا تھا، جو اس نے سنا ہوتا تھا۔ اب مسلمان آج ڈرتے ہیں اللہ میاں میں جہنم میں بہ گیا۔ کون سی جہنم؟ وہ آگ پرستوں والی جہنم، کیونکہ پل تو وہاں پہ تھا، محمد نے کاپی کیا تھا۔ پل صراط کی ضرورت کیا تم لوگوں کو؟ وائی ڈو یو نیڈ پل صراط؟ جب اللہ نے پیمانے میں لیفٹ اور رائٹ حاوی کر دینا ہے، سارا کچھ ہو جانا ہے، اس کے بعد وائی ڈو یو نیڈ اے برج؟ اس کے بعد برج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ برج کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ لاجیکل فیلیسی ہے۔ اگر آپ کا سارا میزان پہلے ہی کیلکولیٹ ہو گیا ہے، آپ دائیں ہاتھوں میں آپ کا نامہ اعمال آ گیا ہے، اب آپ پل کراس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ زوراسٹرینز جو تھے، زوراسٹرین نہیں، آگ پرستوں کو کیا کہتے ہیں یار؟ زوراسٹرین نہیں کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں، مجھے بھول گیا۔ جو آگ پرست والے لوگ تھے، صحیح بولے، ہاں زوراسٹرین، وہ پل صراط کا ان کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لیفٹ رائٹ میں نامہ مال نہیں ہے۔ محمد نے چوری کیا، چوری کا مال ہے، چوری کا مال ہے، تو لہذا چونکہ چوری کا مال ہے، لہذا محمد نے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ چوری کا مال جب لگایا تو اب اس کی لاجک ہی نہیں بن سکتی۔ کیسے بنے گی؟ او تمہارے ماتھے پہ جو محراب ہے نا اس پہ سے روشنی نکلے گی، اور وہ جو اندھیرے کے اندر پل ہے نا اس کو تم دیکھ سکو گے۔ ارے نہیں، لیکن پل تو بلیڈ کی طرح تیز ہے، اس پہ پیر رکھو گے کٹ جاؤ گے۔ ارے وہ جو تم قربانی کے جانور کاٹتے ہو نا ہر عید الاضحیٰ کے اوپر، اگر تم نے سچی نیت سے کیا ہوگا اس جانور پہ بیٹھ کے پل کراس کرو گے، اس کے پیر نہیں کٹیں گے۔ ابے بچپن سے یہ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں یار، بچپن سے اس ٹائپ کی سٹوپڈ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں اور ہم یقین کر کے بیٹھے ہوئے۔ جب پڑھنے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے یار ہر چیز لیفٹ رائٹ سے اٹھائی ہوئی ہے، کوئی کہیں سے اٹھا لی، کوئی کہیں سے اٹھا لی، کوئی کہیں سے۔ محمد گیا ہر جو ہے وہ لیول کے اوپر، جنت کے ہر لیول کے اوپر جا کے کنڈی کھڑکا رہا ہے۔ کنڈی نہ کھڑکا سونیا ہے، لیکن وہ کھڑکا رہا ہے اندر سے جو ہے نا، وہ دربان جو ہے دروازہ کھولتا ہے، دربان دروازہ کھولتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی کون ہے؟ جبرائیل۔ تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ محمد۔ کیا محمد کو پرمیشن ہے آنے کی؟ ہاں جی، اوکے میں دروازہ کھولتا ہوں۔ تو یہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ کہاں سے اٹھایا؟ وہ جو ازرا میرا ہے، ازرا مدرا جو ہے، جو گیا تھا زوراسٹرین کا، وہ گیا تھا اوپر یہ ساری کام کرنے، وہاں سے اٹھایا۔ یہ جو کہانی ہے یہ وہاں سے اٹھائی ہے۔
ازرا مدرا جو ہے، جو بھی اس کا نام ہے، ازرا میرا، ازرا مدرا، کچھ بھی جو بھی اس کا نام ہے، وہ یہ کہانی کر کے آیا ہوا ہے، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بھی میں نے دکھایا تھا اپنی کسی ایک اسٹریم کے اندر. کچھ یہاں سے اٹھا لیا، کچھ بائبل سے اٹھا لیا، کچھ یہودیوں کے لفظ آف ماؤتھ سے اٹھا لیا جسے تالمود کہتے ہیں، اورل ٹریڈیشن سے اٹھا لیا جو اس نے سنا یہودیوں کے منہ سے. ٹھیک ہے، ورڈ آف ماؤتھ، اورل ٹریڈیشن سے چک لیا. تو محمد کے پاس تو امب بھی نہیں تھا خود کا کچھ. what did he give you? what new did he give you? he gave you what? fighting. اس نے ایونچولی خود کیا دی ہے؟ فائٹنگ. لڑائی کرو، قتل و قتال کرو، اور بچیوں کو غلام بناؤ. بچیاں غلام کون بنا رہے تھے؟ رومنز. وہ بھی اس نے وہاں سے اٹھا لیا. رومن جب لڑائی کرتے تھے، جو لڑکیاں ہاتھ آتی تھیں ان کو ملک الیمین بنا لیتے تھے، ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے. یہ اٹھا لیا اس نے رومن سے، رومن آئیڈیالوجی سے. ازورا مزدا، یس ازورا مزدا، تھینک یو الیکٹروسٹیٹک، تھینک یو ازورا مزدا. تو محمد نے وہ چیز رومن سے اٹھا لی. بچیاں پکڑو، ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ مچاؤ، جتنی مرضی بچیاں لے لو، کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ وہاں سے اٹھا لیا اس نے. تو وٹ از نیو ان قرآن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ کیا ہے؟ کیا دیا ہے قرآن نے آپ کو؟ ویئر از دا سیلویشن ان قرآن؟ ویئر از دا سیلویشن؟ یہ جو ہے نا، تم اسلام قبول کر لو، تم جو ہے نا بچے بن جاؤ گے، یہ بھی آپ نے دوسری جگہ سے اٹھایا. یہ آپ نے کرسچن سے اٹھا لیا. کہاں سے اٹھا لیا جی؟ آپ ایک نئے، یو آر ری بورن ان کرائسٹ، آپ دوبارہ پیدا ہوتے ہو کرائسٹ میں. جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ، دا اسٹیٹمنٹ دا کرسچن سیز یو آر ری بورن ان کرائسٹ. آپ ری بورن، آپ کی ری برتھ ہوئی ہے جب آپ نے اسے ایکسپٹ کیا. اوکے، یہ چیز آپ نے وہاں سے اٹھا لی ہے. سو آپ محمد کوئی نئی تھیولوجی تو نے دی ہے؟ ون نیو تھیولوجی جو پہلے سے موجود نہ ہو کسی نہ کسی اور جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر جو آگ سے شیطان بنائے اور دور سے اینجل بنائے، یہ کہاں اٹھایا؟ یہ آپ نے کنزا ربا سے اٹھا لیا. کنزا ربا میں کیا ہے؟ کنزا ربا کیا ہے؟ کنزا ربا ایک کلٹ ہے، کلٹش موومنٹ ہے، جس کے آج بھی 3-4 ہزار فالوور موجود ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، جو بیبلیکل جان بیپٹسٹ ہے، اس کے فالوورز نے جب یسوع مسیح کو نہیں اپنایا تو انہوں نے ایک یہ آئیڈیالوجی نکالی، اس کا نام کنزا ربا کتاب. وہاں سے لفظ توحید آپ نے معاذ اٹھا لیا. ان کی کتاب کا پہلی چیپٹر کا نام ہی توحید ہے. جس طرح یہاں پہ پہلے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. ان کے پہلے چیپٹر کا نام ہے توحید. وہاں پہ اللہ کے 99 ناموں میں سے 56 نام وہاں پہ لکھے ہوئے توحید کے چیپٹر میں. وہ آپ نے وہاں سے اٹھا لیا. لو جی، توحید وہاں سے آ گیا. اس کے بعد نوری اور ناری فرشتے، وہ آپ نے کنزا ربا سے اٹھا لیے. تو بھائی پیچھے کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں نکالی ہے بھائی؟ وٹ ڈڈ یو براٹ؟ آپ تو سو کالڈ ابراہیمک ریلیجن لے کے آ رہے تھے. اگر آپ سو کالڈ ابراہیمک ریلیجن لے کے آ رہے تھے، وچ از اے اسٹوپڈ ٹرمینالوجی، نو کرسچن وڈ سے کہ ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں. کوئی کرسچن نہیں یہ بات کہتا، یہ اسٹوپڈ بات ہے. لیکن اگر آپ ابراہیمک آئیڈیالوجی کو لے کے آ رہے تو اس کے اندر وہ پل سرات کہاں آ گیا؟ اس کے اندر کنزا ربا کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر توحید کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر یہ آگ کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر بیبلونین ٹاور کہاں سے آ گیا؟ لائک اس کم آن مین، یو آر نتھنگ. ایڈم بھائی، اسی بیبلونین مائتھولوجی میں یہ آسمانوں میں جانے والا ذکر بھی ہے ایک بات. ہاں، کنزا ربا میں وہ گیا تھا نا، ارزرا ویدرا گیا تھا نا اوپر. اچھا سوری، میں نے شاید مس کر دیا، سوری. ہاں وہ کیا تھا نا، تبھی تو بتایا تھا نا، وہی گیا نا، وہ اس نے جنت کے دروازے کھڑکائے تھے نا. ہی وینٹ ٹو آل دیز ہیونز، اور اندر سے آوازیں آ رہی اور وہ باتیں کر رہا ہے اور پھر ہیونز کے اندر جاتا ہے. دس واز آل ان دیئر بک ازورا مزدا. تو ایوری سنگل تھنگ جو آپ نے اٹھائی. اچھا، پلرز کہاں سے آئے؟ یہ جو پلرز ہیں یہ کہاں سے آئے؟ جو ورڈ لکھا ہوا ہے نا حنیفہ، ہنفا ہیبرو کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، جو ابراہیم تھا اس کو جب تک خدا نے اپنا میسج نہیں دیا، اس سے پہلے وہ علاقے میں ان لوگوں کو ہنفا کہتے تھے. ہنفا، HANPHA، ہنفا. یہ لوگ پلرز کی عبادت کرتے تھے. پلرز، لمبے لمبے پلرز کو کیا کہتے ہیں یار؟ ستونوں کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھو خانہ کعبہ کی ارلی ٹائم میں، خانہ کعبہ میں 6 پلرز تھے. There were 6 pillars.
محمد نے اثر کی نماز 3 پلر لیفٹ سائڈ پہ رکھ کے 3 پلر رائٹ سائڈ پہ رکھ کے پڑھی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. 6 پلرز خانہ کعبہ کے اندر تھے, آج کل صرف 3 ہیں. بعد میں جب خانہ کعبہ ٹوٹ گیا, منجنیقوں سے ٹوٹا, کسی بھی طریقے سے جب نیا بنایا, انہوں نے 3 پلرز پہ بنایا. اوریجنل خانہ کعبہ واز آن 6 پلرز. اور یہ ایڈم بھائی ابراہیم کا جو ریلیجن حنیفن لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر, حنیف کی کوئی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے. دیر آر اوور 14 ٹرانسلیشن آف حنیف. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک پوری لائیو اسٹریم ہے میری انگلش چینل کے اوپر. ان بچوں کو میں کیا بتاؤں, یہ بچے آ جاتے ہیں کہتے جی مجھے آپ دکھائیں اس کے اندر عربک, اس کے اندر دکھائیں. ارے عربک اس کے اندر کیا دکھاؤں, جو عربک ڈکشنریز ہیں ان کو تو آپ نے بعد میں لکھا ہے. قرآن سے پہلے, سوری, ان ڈکشنریز کو بننے سے پہلے جو آپ کے اسکالرز ہیں, اسلامک اسکالرز, وہ حنیف کی کیا ٹرانسلیشن دے رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ٹیل می دیٹ. دیر آر 12 ڈفرنٹ ٹرانسلیشن. حنیف عربی لفظ ہی نہیں ہے. میں نے انگلش چینل پہ کی ہوئی ہے بیکاز وہاں پہ انٹلیکچولی ساؤنڈ اینڈ سالڈ لوگ آتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بات کر کے بھی مزہ آتا ہے اس لیول کے اوپر. اصل میں دا ورڈ از حنفا, جو کہ ہیبرو کا لفظ ہے, اور وہ چوری کیا محمد نے ایز اٹ از. چونکہ جو کہتے تھے نا کہ ابراہیم واز حنیف, حنف, اس نے کہہ دیا یہ حنیف ہے. محمد نے انہیں جوز کے منہ سے سنا ہوا تھا. اس نے کہہ دیا تم جو ابراہیم جو ہے وہ نہ تو جو تھا نہ کرسچن تھا, بلکہ وہ تو حنیف تھا. اب حنیف, اب ابراہیم کو اپنے مسلمان بنانا ہے. مسلمان بنانے کے لیے آپ کو حنیف کی کوئی ایسی ٹرانسلیشن بنانی پڑے گی کہ وہ سیٹ ہو جائے ان دا آئیڈیالوجی آف اسلام. تو لہٰذا لیٹر آن آپ نے حنیف کی اسلامک آئیڈیالوجی والی ٹرانسلیشن بنائی. لیکن اگر اوریجنلی دیکھا جائے کہ جوز کیوں بولتے تھے, کیونکہ ان کی کتاب میں ہیبرو کے اندر حنیف ایک پرٹیکولر سیکٹ, ایک پرٹیکولر ویریبلٹی ہے جہاں پہ لوگ پلرز کی پوجا کرتے تھے, پلرز کی. تو آپ لوگ کہاں سے لے کے آتے ہو یار؟ ایوری سنگل تھنگ ان قرآن از ٹیکن اینڈ چینجڈ کسی نہ کسی اور جگہ سے لے کے. ہاں ایڈم بھائی, ایجپٹ میں بھی کچھ اینشین ٹیمپلز ملتے ہیں, کچھ 4000 ایئرس پرانے, جو پلرس ہیں, صرف پلرس ہیں, اور ان کے جو ادھر آئیڈلس وغیرہ وہ سب توڑے گئے. تو سر یہ ہے نا بیبلونین ایرا تک وہ پلرز والی گیم چلتی رہی ہے. بیبلونین ایرا تک, یعنی کہ جب تک بیبلون اپنے پاور میں رہا ہے تب تک والے میں یہ آئیڈیالوجی چلتی رہی ہے. اٹس ناٹ لائک این آئیڈیالوجی جو کہ ابراہیم کے اپنے علاقے کو چھوڑنے کے فوراً بعد ختم ہو گئی ہو. اب ونس اگین آپ دیکھیں کہ اب یہ وہی اللہ ہے نا سو کالڈ, ان کے مطابق تو ابراہیم کا اللہ اور یہ محمد کا اللہ ایک ہی ہے نا. تو اللہ جو ہے ابراہیم کا, اس نے ابراہیم کو یہ تو نہیں کہا کہ اپنے سارے لوگوں کو کنورٹ کر دو, نہیں, اس نے کہا کہ اپنے فیملی کو اور اپنے نزدیک والوں کو جو تمہاری بات مان لے ان کو لے کے اس علاقے سے نکل جاؤ. دس از ناٹ یور کنٹری, دس از ناٹ یور سٹی. اگر تم مجھے فالو کرتے ہو, اگر تم نے میری میسج کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور تم مجھے فالو کرنا شروع ہو گئے ہو, تو تم نے یہاں پہ قتل و قتال نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی. اپنا میسج بتاؤ اور جو تمہارے ساتھ چلا جاتا ہے انہیں لے کے نکل جاؤ اور ایک دوسرے مقام پہ آ جاؤ. میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں, وہاں پہنچ جاؤ. دس از دا ریالٹی, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. میسج دو سب کو, یار یہ میسج ہے, ایکسپٹ کرتے ہو؟ نہیں, اوکے تھینک یو, لیٹس موو فارورڈ. اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ محمد نے آگے کیا آئیڈیالوجی بنائی؟ نہیں کرتے, تیری بہن دی کٹاخ, جزیہ دے یا سر کٹوا. دس از واٹ محمد چینج, دیٹس اٹ. یہ اس نے نیا دیا ہے, یہ کہیں اور پہ نہیں ہے, کہیں اور نہیں ہے. آئی گارنٹی یو کہ میں نے ابھی تک جتنی ریلیجس اسٹڈی کی ہے مجھے کسی اور جگہ پہ یہ چیز نظر نہیں آئی کہ تم میرا دین نہیں مانتے ہو کہ کٹاخ سوائے اسلامک آئیڈیالوجی کے.